سورت کیڑی ہے؟ بقرہ، گائے والی سورت، آیت کا نمبر ہے 67 اور 68 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ جب قوم نے کہا نا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، قاتل کا، مقتول کا اور گائے کا کیا تعلق؟ تو جب نبی نے کہا نا مذاق کرنا جہلوں کا کام ہوتا ہے، میں نبی ہوں، مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ میں جناب سے مخاطب ہوں، جناب سے، یہ قرآن پڑھا ہے۔ اپنی مرضی کے مترجم کا ترجمہ ابھی دیکھ لیجیے۔ اپنی مرضی کے مترجم کو پڑھ لیجیے گا، جہاں بھروسہ ہو وہاں پڑھیے گا، اگر بات یہی نکلے تو پھر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ ماہیا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اے پتہ کر دو بھئی وہ گائے، میں نے گل دسو، بڑے ٹھنڈے دماغ نال، کول مائنڈ ہو کے میں نے گل دسو۔ نبی سے کہنے لگے گائے کیسی ہونی چاہیے، آپ دعا کریں تاکہ رب بتا دے، خود دعا کر لیتے ہیں نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو اس وقت بھی اللہ شاہ رگ سے زیادہ ہی قریب تھا نا، خود کر لیتے نا۔ لیکن تھے یہودی، پر یہودی ہو کے یہ جانتے تھے ڈائریکٹ وہ منہ نہیں لگاتا۔ اگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے بھی بندے کو سمجھ نہیں نہ آتی تو ان یہودیوں سے سیکھ لیجئے۔ تھے یہودی پر جانتے تھے ڈائریکٹ منہ نہیں لگاتا، ساری زندگی سجدے کرتے رہے، منہ نہیں لگاتا۔ اللہ کہتے بندیاں نو ڈائریکٹ منہ لانا ہوئے آنا تو 1,24,000 نبی پھر کیوں بھیجے سے؟ میں نے آج دن تک اس سوال کا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکا معقول جڑا میرے ذہن میں مطمئن کر سکے۔ میں کیا اللہ دے بندے نے اتنے قریب ہے اور ہے اسے کوئی شک نہیں، پر وہ منہ نہیں لانا۔ میں کہا جو اس منہ لانا ہو گیا تو پھر آدم تو لے کے ذات محمد تک 1,24,000 نبی اللہ کیوں بھیجے؟ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ نبی نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے ان کو بتایا۔ ادھر میں نے کوئی چھوٹی سی بات کرنی ہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، ادھر میں نے کوئی چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ ادھر بیٹھی ہے امت، امتی نبی سے کہہ رہا ہے گائے کیسی ہونی چاہیے، آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں۔ نبی نے ادھر بیٹھے ہوئے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا۔ قوم نے نبی سے کہا، نبی نے اللہ سے کہا، اللہ نے نبی سے کہا، نبی نے قوم سے کہا۔ قوم نبی کے پاس آئی، نبی قوم کی درخواست لے کے اللہ کے پاس گئے، اللہ نے نبی کی درخواست کو لیا، سننے کے بعد نبی کو بتایا، نبی نے قوم کو بتایا۔ نبی اس جگہ سے ہلے نہیں، اٹھے نہیں، ادھر ہی رب سے کہا، ادھر ہی بتا دیا۔ رب کو کہنا نبی کا قوم سن رہی ہے، پر رب کا کہنا صرف نبی سن رہا ہے، قوم نہیں سن رہی۔ اس کو پڑھا کیجیے، بڑی لاریب کتاب ہے، اسے پڑھا کیجیے، بڑی فائدہ مند کتاب ہے، اسے پڑھا کیجیے، زندگی بدل جائے گی۔ 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے میرے گاڑی کے اندر گزر جاتے ہیں اور 20 گھنٹوں میں یہ قرآن گاڑی کے اندر ہی ہوتا ہے۔
اسے پڑھا کیجئے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے، یہ حشر کے میدان میں آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہ اتنا وفادار ہے نا کہ حضور نے فرمایا جو بندہ قرآن کی سورت خا میم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، خا میم سجدہ کی، حضور نے فرمایا جس وقت بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو سورت خا میم سجدہ آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے یا اللہ یا انہوں بخش دے کیونکہ میری تلاوت کردہ سی، تو انہوں نہیں بخشنا تو پھر میں قرآن میں تو کٹ دے۔ یہ بات ہے، یہ اتنی وفادار کتاب ہے۔ اپنی اولادوں کو انگلش ضرور پڑھائیے، انہیں قرآن بھی پڑھائیے۔ انہیں سائنس پڑھائیے، انہیں قرآن بھی پڑھائیے۔ انہیں قدیم تعلیم دیجئے تو انہیں قرآن کی جدید تعلیم بھی دیجئے۔ انہیں قدیم تعلیم دیجئے تو انہیں قرآن کی جدید تعلیم بھی دیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ رب العالمین نے کہا میرے کلیم نے بتا دیجئے لا فارض، وہ گائے بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے، ولا بکر، اور بچیا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گائے ہوتے اتنی بحث کیوں ہوتی ہے؟ گل کوئی بچ ہو رہے دل وچ چورے اکے بابے شے کوئی نہیں، انہوں نے ڈنگر اتنی شے ور وہ شے کوئی نہیں۔ گل سمجھو یہ کیوں ہو رہا، میں نے سمجھا دو، تحقیق کر لگا میں نے سمجھا دو۔ کل تو ریسرچ کرنا شروع کر دو، تحقیق کرنا شروع کر دو، جب سمجھ آ جائے میں نے سمجھا دو۔ لا فارض ولا بکر، نہ بڑیا ہو نہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اچھا پھر کی کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا، اگلی آیت قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ما لونہا، اس کا نبی سے پوچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے، نبی نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے قوم کو بتایا، کیا بتایا؟ قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ بقرۃ صفراء، وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، دیکھنے والے اسے دیکھے تو مبہوت رہ جائے۔ کیا چیز لے کے آ گئے؟ اگلی آیت قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا ہی، تو سانو سمجھ نہیں آئی، تھوڑا جے اور سمجھاؤ کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، سانو تھوڑا جے شبہ رہ گیا۔ انا انشاءاللہ لمعتدون، آگے نبی نے رب سے پوچھا یا اللہ مزید بتا انہیں، رب نے نبی کو بتایا قال انہو یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الخرس، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا ذلول، کسی نے اس کو مارا نہ ہو، تثیر الارض، اس نے زمین کے اندر کبھی کھیتی باڑی کے لیے ہل بھی نہ چلایا ہو۔ میں ایک
گل دسو، ایک گل دسو، باشعور بندے بیٹھے ہو، مینوں ایک گل دسو، ایک گل دسو، سمپل جی مینوں گل دسو، اللہ ڈائریکٹ نبی نو آکھ دے وے نا فلانے ولی دی گائے جا کے خرید کے لایا، بجھارتا پان دا کے مطلب کدے لا فاردم ولا بیکر، نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ بچیاں ہونی چاہیے، کبھی پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، دیکھنے والے دیکھ کے مبہوت ہو جائیں، لا ذلولون، اس کو کسی نے سوٹی نہ ماری ہو، تسیر الارضہ، اس نے زمین کے اندر حال نہ چلایا ہو، ولا تسکل خارج، اس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو، مسلمت اللہ شیعت فیہ، اس کے اندر عیب بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ این جی دس دے اپنے نبی نو پڑے پکڑ کے لیا ونو فلاں ولی دے گھر چلے جاؤ جا کے پکڑ کے لیا۔ اللہ اہمیت سمجھانا چاہنا کہ میرے نبی دی بھی اہمیت سمجھو تے بابیاں دی اہمیت بھی سمجھو۔ تھک گئے ہو تو سبحان اللہ نہ بولو، جے اجے ریلیکس بیٹھے ہو تو سبحان اللہ بولو بس۔ قوم نکل پئی گائے دی تلاش ہے، آج یہ خدا ڈھونڈن نہیں جا رہا ہے، گاں ڈھونڈن جا رہا ہے۔ جدو سمجھ آ گئی پھر اس وقت سبحان اللہ کہہ دینا، میں کہنا تھی میں کہہ چھوڑیا، خدا ڈھونڈن نہیں جا رہا ہے، گاں ڈھونڈن جا رہا ہے۔ ایک بوا کٹکایا، گاں ہے جی کوئی بیچن والی وکن والی، او بدے پہنتی ڈنگر، ویک لو فلانی بیچنی ہے، نہیں نشانیاں پوریاں نہیں۔ دوئے زمیندار دے بھئیے، تریے دے، چوتھے دے، پنجوے دے، جدو اس دے گھر پہنچے نا ولی دے پتر دے گھر تو اس آگیا اے او گائے وے دینی یہ پیسے کتنے لینے کا اسا کنڈے تے رکھسا، ایک طرف چاڑو سونا ایک طرف چاڑ سا گائے۔ جی ہون جس دن آکے نا باب شہی کوئی نہیں تو انہوں اے ویلا ضرور یاد آسے نہ میں اس نے اس وقت نہ لینا چاہنا کیونکہ میں اپنی زبان ہی گندی نہ کرنا چاہنا، ایک گندے بندے نو اہمیت اتنی نہیں دینی چاہیے کہ بندہ ہوتا نہ لگے۔ ساڑھا معیار ہی اتنا بلند ہے کہ اسی اس نے انہاں کرتوتہ نو مینشن کر رہے ہیں، نہ لینا گوارا ہی نہ کرنا، ساڑھا معیار اتنا بلند ہے۔ کیوں جی فیصلہ سونا ولی دے پتر لیا، گائے قوم بنی اسرائیل لے، گائے لے کے آگئے نبی کو، نبی آکیا ذبح کرو، گائے ذبح ہو گئی، خون بہ گیا، چمڑا اتارو، اتر گیا، بوٹیاں بڑھاؤ، بڑھ گیا، ڈھیری لاؤ، لگ گئی، وچو ایک بوٹی چکو، چکی گئی، اے پیے قرآن فَقُلْ نَدْرِبُوا بِبَعْضِهَا، نبی نے حکم دیا ایک گائے کی بوٹی کا ٹکڑا اس مردے کو مارو، کذالک یحیی اللہ الموتى، ادھر مردے کو گائے کی بوٹی کا ٹکڑا لگا، ادھر مردہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تیرا قاتل کون ہے؟ میری امتی نہیں، کون ہے تیرا قاتل؟ میرا چچا زاد بھائی۔ کیوں قتل کی ہے؟ زمین کا تنازع ہے۔ جو اپنی قوم کو اتنے پراسس سے گزار کر، جو اپنی قوم کو اپنی امت کو اتنے پراسس سے گزار کے بچا لے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط پار کروائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔
یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تم کو دکھاتا ہے آیاتہ نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سیکھو۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پہ تحقیق کرے کہ گائے کے گوشت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتی ہے۔ میں تحقیق کرے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا، گائے کے گوشت کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتی ہے، لیکن ہو گائے اس کی پرورش میں۔ جو خود اپنے رب کی پرورش میں رہتا ہو۔ تحقیق کیجئے، آپ باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، تحقیق کیجئے گا اس بات کی۔ ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، مہربانیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ قرآن قیامت تک ہدایت کا سامان لے کے ہمارے پاس موجود ہے۔ آج آپ کے پاس بھی وقت ہے، آپ آسمانوں کے راستوں کی سیر بھی کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ امت حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ شرط یہ ہے۔ مجھے آج ہی جمعے میں ایک بندہ کہنے لگا، الوی صاحب امریکہ، رشیا، چائنا، فرانس، یورپ، امریکہ، انڈیا یہ اللہ سے وابستہ ہوئے اس لیے وہ ترقی کر گئے کہ انڈیا بھی چاند پہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا نہیں، اس کا جواب بھی ہے میرے پاس۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا وہ اس لیے ترقی کر گئے، جس کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں، چلے ترقی کہہ لیتے ہیں، وہ اس لیے کر گئے کہ ہم مسلمانوں نے نبی کا دروازہ چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر غالب کر دیا۔ میں نے کہا یہ عزت نہیں ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا، یہ سورج پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو اللہ دکھلانا چاہتا ہے اپنی نشانیاں کہ جب میرے نبی کا دروازہ چھوڑو گے تو میں عالم کفر کو تمہارے اوپر یوں غالب کر دوں۔ یہ وجہ ہے کہ کفر ہمارے اوپر غالب ہے۔ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، اپنے نبی کا قرآن چھوڑ دیا۔ ہم ذلیل ہو گئے، اور ہم 14 اگست 47 کو آزاد ہوئے، وہ 15 اگست 47 کو پارٹیشن کے وقت، وہ 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ایک دن کا سپیس ہے، ڈسٹنس ہے ایک دن کا۔ یار جن کے پاس پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین نہیں ہے، جو اتنا گندا ملک ہے، اس ملک کے لوگ اگر چاند پر پہنچ گئے تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سبق دینا چاہتا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، سلجھ جاؤ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی مقصد لے کے آیا، ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ آج سے ہر بندہ تہیہ کر لے کہ یہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، آپ اپنے آپ کو بدلیے۔ ہر بندے کی زبان پہ ایک شکوہ ہے کہ مجھے کوئی اچھا نہیں ملتا۔ بھائی خود اچھا بن جاؤ، تاکہ تو جسے ملے اسے تو یہ نہ کہنا پڑے نا کہ مجھے اچھا کوئی نہیں ملتا۔ مجھے اچھا کوئی نہیں ملتا۔ بھائی آج تو خود آغاز کیجیے اچھا بننے کا، تاکہ تجھے جو ملے وہ شکوہ نہ کرے کہ مجھے اچھا کوئی نہیں ملتا، وہ کہے مجھے اچھا ملتا ہے۔ میں علامہ فیض رسول فیض کی مسجد میں ان کے پاس جمعہ پڑھتا رہا، میں اچھا بن گیا ہوں، تاکہ اگلا شکوہ نہ کرے، وہ کہے مجھے اچھا مل گیا ہے۔ مزہ تو تب ہے، زندگی کا لطف تو تب ہے کہ یہ امت اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، کہ اس مہینے میں ہمارے نبی تشریف لائے، اور کس طرح ہمارے نبی نے مظلوموں کو ان کا حق دیا، کس طرح ہمارے نبی نے انصاف کا نظام قائم کیا، کس طرح ہمارے نبی نے آتے ہی اپنی امت کے لیے ہدایت اور مغفرت مانگی۔ شروع کر دیجیے آج سے نبی کی سیرت کا مطالعہ، نبی کو پڑھیے اور اپنی زندگیاں بدلیے۔ میں اپنی بدلوں گا، آپ اپنی بدلیے۔ یہ ہے مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا۔
اشتہار لگانا، ساؤنڈ لگانا، تقریریں کرنا، نعتیں پڑھنا، لنگر کھانا، لنگر پکانا، یہ جزوی مقاصد ہے۔ اصل بنیادی مقصد زندگی بدلنا ہے، اصل بنیادی مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے، خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا ہے، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا ہے، تاکہ پتہ چلے امت محمد کا یہ فرد اپنے نبی کا سچا غلام آ رہا ہے۔ اپنے اس دولت کو بچائیے جو دولت دل کے اندر عشق رسول کی ہے، اس دولت کی حفاظت کیجیے، اسے بہروپیوں کے ہاتھ مت دیجیے، ورنہ میدان میں بڑے بڑے بہروپی اتر چکے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، من گھڑت قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کی من گھڑت تعویلیں کرتے ہیں، حدیثیں پڑھ کے ان کی من گھڑت ترجمے کرتے ہیں، نہ حدیث کو سیاق دیکھتے ہیں نہ سباق دیکھتے ہیں، درمیان سے ایک چیز اٹھائی ڈال دی سوشل میڈیا پہ۔ اب مثال کے طور پہ بندہ قرآن کی یہ آیت سوشل میڈیا پہ ڈال دے، فیض صاحب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، آگے بندہ لکھ دے القرآن، قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جانا، قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جانا، قرآن میں موجود ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، قرآن کہہ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بھائی یہ قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کے اندر نماز کے قریب نہ جانا، لیکن سیاق کو سباق کو ہٹا کے بات پیش کی رہی کہ یہ نا آگے کا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اب بات پوری ہوگی کہ سیاق کیا ہے اور سباق کیا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب لوگ، اچھے لوگ جن کو علامہ فیض رسول صاحب جیسا عظیم خطیب ملا اور حافظ عباس احمد جیسا ایک با اخلاق امام ملا۔ آپ خوش قسمت ہیں، اور میں یہ بات دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا فیض رسول سے تعلق ہے تو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ دل کی گہرائیوں سے ایک برملا حقیقت ہے، اس حقیقت کو سامنے رکھ کے ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی، آپ کے خطیب کے متعلق بھی، آپ کے امام کے متعلق بھی یہ خراج تحسین آپ کے لیے ہے۔ جب آپ اپنے علماء کا خیال رکھیں گے اور اپنی مساجد کو آباد رکھیں گے اور اپنی محافل کو قرآن و سنت کے نور سے آباد رکھیں گے تو پھر آپ کی آنے والی نسلیں سدھو موسے والے کی فین نہیں ہوگی، حسین کے نانا کی وفادار ہو۔ پھر یہ سدھو موسے والا نہیں سنیں گے، یہ قرآن سنیں گے، پھر یہ قوم سدھو موسے والے کے سالِ ثواب کا اہتمام نہیں کرے گی، اپنے ماں باپ کے سالِ ثواب کا اہتمام کرے گی۔ اس قوم کی مت اس لیے ماری گئی ہے کہ یہ قوم قرآن و سنت کے نور سے دور ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ہے ہماری ذلت کی بنیادی وجہ۔ صالحین صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے تابع اپنے آپ کو کریں، حضور کی غلامی کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد انتظامیہ، امام محترم، خطیب مکرم اور مسجد حاضہ کا جملہ سٹاف اور نمازیان اہل محلہ، اللہ پاک آپ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آج تو الحق ساؤنڈ نے دل میرا جیت لیا ہے، اور یہ میرے خیال میں آج 5 ربیع الاول ہے، تو 5 ربیع الاول میں یہ 10واں پروگرام ہے، اور ان 10 پروگراموں میں پہلی بار کوئی سکون ملا ہے ساؤنڈ میں، پہلی بار کوئی ساؤنڈ پہ تھوڑا سا سکون ملا ہے، اور میں بھی ریلیکس ہوا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔